میں آپ کو بتاؤں، بصرہ کی سرزمین پر ایک دکان تھی۔ اس دکان کے اندر ایک خوبصورت نوجوان کام کرتا تھا۔ ایک خاتون اس دکان پر پہنچی اور پہنچنے کے بعد اس نوجوان کے حسن کو دیکھا تو اپنی مالکن کی بہت قریبی تھی اور مالکن کی خواہش کو وہ اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ تو بصرہ کی خاتون اس نوجوان کے دیکھنے کے بعد برجستہ اس نوجوان سے کہتی ہے کہ تم اتنے کپڑے مجھے دکھائے، تھوڑے سے کپڑے لے کر میرے گھر چلو اور میری مالکن کو دکھا دو، ہو سکتا ہے میری مالکن کوئی کپڑا پسند کر لے اور تمہاری تجارت ہو جائے، تمہارا مال بک جائے۔ نوجوان سیدھا سادہ تھا، لیکن اس کی خوبصورتی کے تذکرے شہر میں تھے، لیکن وہ بہت ہینڈسم بھی تھا، لیکن صرف ہینڈسم ہی نہیں تھا، خوبصورت ہی نہیں تھا بلکہ خوبصورت بھی تھا۔ وہ نوجوان گھر پہنچا، دیکھا تو بہت بڑی حویلی ہے، بہت بڑا مکان ہے۔ وہ مکان کے اندر داخل ہوا تو کوئی اسے نظر نہیں آ رہا۔ وہ آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک کمرے کے قریب پہنچا تو نازک نخرے والی ایک لڑکی، ایک خاتون جھولے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے اس نے اس نوجوان کو دیکھا، وہاں سے وہ اتری اور اتر کر اس نوجوان کو گلے لگا لیا۔ نوجوان جھجکا، وہ دامن عصمت کو تار تار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ ڈرا۔ عورت کہتی ہے ڈرو نہیں، یہاں کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں، ہم ہیں اور تم ہو، کوئی یہاں تمہیں اور مجھے دیکھنے والا نہیں ہے۔ نوجوان سمجھ گیا عورت کی نیت اچھی نہیں ہے۔ اس نے کہا سنو، مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ بیت الخلا کہاں ہے۔ اس نے بیت الخلا کی طرف اشارہ کیا، چونکہ دروازہ بند کر دیا گیا تھا، اب وہ نہ باہر جا سکتا ہے اور نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا ہے۔ بیت الخلا اندر تھا۔ وہ ٹوائلٹ میں پہنچا اور جا کر جیسے ہی استنجے سے فارغ ہوا، اس نے ساری گندگی اپنے بدن پر لگا لی اور بدن پر گندگی لگا کر اور نوجوان جب اس عورت کے سامنے آیا تو عورت نے دیکھتے ہی چھین اسے محسوس ہوئی اور برجستہ اس عورت نے زوردار آواز لگائی، دروازہ کھولا اور لوگوں سے کہا اس مجنوں کو، پاگل کو، بے وقوف کو لے کر ادھر سے بھاگو، اس میں سے تو گھین آ رہی ہے کہ پاگل لگ رہا ہے یہ۔ اسے فوراً وہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ اس طرح وہ نوجوان زنا سے بچ گیا، لیکن اپنے جسم پر نجاست لگا کر زنا سے بچنے کے عوض میں جب وہ گھر پہنچا اور گھر پہنچ کر کے غسل کیا، اسی دن سے اس کے جسم سے اللہ نے ایسی خوشبو جاری فرما دی جو مسک جیسی خوشبو، وہ جہاں سے گزرتا تھا خوشبو کے فوارے نکلتے تھے، اس کے جسم سے خوشبو کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آدمی چاہے تو اپنے وجود کو کسی بھی بہانے سے زنا سے بچا سکتی ہے اور بچا سکتا ہے، اور اگر چاہے تو زنا میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ عورتوں کی بنیاد پر، ان کی خواہش کی بنیاد پر، ان کے جذبات کی بنیاد پر مرد بہت سارے زنا کے اندر مائل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عورتوں کو اللہ عز و جل نے حکم دیا، مردوں کو بھی حکم دیا، للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ مومنین کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، وَقُلْ یغضضن من ابصارہن، اور رسول اعظم کے ذریعے مومنات کو حکم دیا گیا کہ مومنات اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین کو بیعت کرتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بات کی طرف بھی مائل کرتے تھے اور اس بات کی بھی بیعت لیتے تھے کہ وہ زنا نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ شرک نہیں کریں گی۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، چاہے کہ میں زنا کی طرف مائل نہ ہونے دوں اور کسی مرد کو میری طرف اٹریکٹ نہ ہونے دوں تو عورت کر سکتی ہے، لیکن آج بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنی بہنوں سے کہوں گا
کہ آپ ذرا دیکھو راہ نکلتے وقت آپ کی چال دیکھو، آپ کے لب و لہجے کو دیکھو، آپ کے الفاظ کو دیکھو، آپ کے لباس کو دیکھو، آپ کا انداز زندگی دیکھو، آپ شادی کی تقاریب میں جس طرح سے بن سنور کر تصویر کشی کرواتی ہو، جس طرح سے جاتی ہو، ذرا دیکھو کیا آج ایسے پاک نگاہ والے لوگ موجود ہیں جو اس طرح سے کھلے عام کرنے والی عورتوں کے سامنے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے؟ نہیں نہیں، یاد رکھیں اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں جو عورت اس لیے بن سنور کر کے نکلتی ہے کہ اس کی طرف نوجوان مائل ہو، مرد مائل ہو، ایسی عورت کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اے خواتین اسلام، ضرورت اس امر کی ہے کہ زنا جیسی بدترین چیز سے رکنے کی کوشش کی جائے اور روکنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہو کہ زنا کتنا خطرناک ہے اور کتنا بڑا گندا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی زنا میں گرفتار ہوتا ہے اس کے سینے سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ یعنی زنا اتنا خطرناک عمل ہے کہ اس برائی کا وزن ایمان بھی نہیں اٹھا سکتا، ایمان ہی بھی اللہ فرشتوں کے ذریعے سینے سے نکلوا دیا کرتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس پورے کام سے بچیں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات طیبہ پڑھیں اور غور کریں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔